السلام علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے سے نقصان کیوں ہوتا ہے اور کن لوگوں کو ہوتا ہے۔ وہ کون سے دو طریقے ہیں جس سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ 2021 میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا سب سے بہتر کیوں ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کی انویسٹمنٹ 200 سے 400 گنا تک آپ کو منافع دے سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے سے لوگ نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ریئل انویسٹمنٹ ہے تو وہ سٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اربوں پتی لوگ ہیں، جن میں آپ بات کرتے ہیں وارن بفٹ کی، یا بات کرتے ہیں آپ کسی بھی امیر شخص کی، تو وہ اپنے پیسے کو سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتا ہے، اس کے بعد گولڈ میں انویسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے۔ وہ بل گیٹس ہو، وہ ایلان مسک ہو، وہ وارن بفٹ ہو، یا وہ اور کوئی بھی امیر شخص ہو، تو اس کی سب سے پہلی چوائس جو ہوتی ہے وہ سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخباروں میں جب سٹاک ایکسچینج میں لاس ہوتا ہے تو اس کی خبر تو آتی ہے اخباروں میں، اور اس کی خبر ٹی وی پر بھی آتی ہے کہ آج اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا سٹاک ایکسچینج میں۔ لیکن جب خربوں ڈالر کمائے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو کوئی نہیں بتاتا، اور پھر یہ بھی نہیں بتاتا کوئی کہ کن لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ اب سٹاک ایکسچینج میں 3 طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے لو رسک انویسٹمنٹ ہے، میڈیم رسک انویسٹمنٹ ہے، اور ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے۔ 3 طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لو رسک، میڈیم رسک اور ہائی رسک انویسٹمنٹ۔ اب ایک کیٹیگری ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے ٹریڈنگ کی۔ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ صبح سٹاک خریدتے ہیں اور آپ 2 4 6 گھنٹوں بعد یا شام تک آپ سیل کر دیتے ہیں، یا آج خریدتے ہیں کل سیل کر دیتے ہیں، تو اس کو ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر پاکستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ان میں سے 98%، میں نے کہا 98% ٹریڈرز ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو صبح کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائے اور ایک گھر کی قیمت پوچھے، اور پھر دوپہر کو جائے اور پھر اس گھر کی قیمت پوچھے، اور پھر شام کو جائے پھر اس گھر کی قیمت پوچھے؟ یا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو مثلا ایک ایریا میں یا ایک جگہ پہ جا کے پلاٹ یا پراپرٹی کی قیمت پوچھتا ہے صبح، اور پھر دوپہر کو اور پھر شام کو، یا آج پوچھا ہے تو کل دوبارہ پوچھنے جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کی جو قیمت ہے جو آج ہے، یہ اگر بڑھے گی تو کم سے کم 4 یا 6 مہینوں کے بعد کوئی پرائس میں فرق آئے گا، یا اس کے بعد 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یا 5 سال بعد۔ تو کوئی بھی بندہ اگر پلاٹ خریدتا ہے یا گھر خریدتا ہے کیپٹل گین کے لیے، منافع کمانے کے لیے، تو اس کے بیک اپ مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں 4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، یا سال بعد، یا 2 سال بعد، یا 4 سال یا 5 سال بعد سیل کروں گا۔ تو اس سے مجھے ایک تو کیپٹل گین ہوگا، منافع ہوگا، اور دوسرا میں اسے کرایہ وغیرہ پہ دے کے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ سٹاک ایکسچینج کی تعلیم دینے والے ادارے نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، ٹرینر نہیں ہیں۔ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں میں ٹریڈنگ میں ہوں۔ فوریکس ٹریڈنگ ہے، سٹاک ایکسچینج ٹریڈنگ ہے، جس میں لندن سٹاک ایکسچینج ہے، نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے، اس میں ہم نے کام کیا، یورپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں کام کیا۔ تو میں نے جو ٹریننگ لی ہے، میں نے امریکہ سے، کینیڈا سے اور یو کے جو ٹرینرز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں اور انویسٹرز ہیں، جو ہیج فنڈز کو مینج کرتے ہیں، بڑے بڑے جو بینکس کے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں،
میوچول فنڈز ہیں، ہیج فنڈز ہیں، فائنینشیل مینیجرز ہیں، ان سے میں نے ٹریننگز لی، اور اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک دن کی جو ٹریننگز ہوتی ہے وہ کورسز ڈیپینڈ کرتا ہے پروفیشنل پہ $5,000 سے لے کر یہ آنورڈ آگے ایکسپینسو ٹریننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، $500 سے لے کر $5,000 تک، اور سم ٹائم اس سے بھی زیادہ جو کاسٹلی سیشنز ہوتے ہیں اس میں وہ ساری اسٹریٹجیز بتاتے ہیں، پلاننگز بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بکس اور مٹیریل وغیرہ آپ کو دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو آن لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلیٹ فارمز ہیں جسے ہم ٹریڈنگ روم کہتے ہیں اس کی ایکسیس ہوتی ہے، ویب سائٹ کی ممبرشپ ہوتی ہے، اور مٹیریلز اور یہ ساری چیزیں۔ تو پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے ادارے یا ایسے ٹرینرز، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یورپ، یو کے اور امریکہ سے اس فیلڈ میں کم سے کم 20 سال پیچھے ہیں، کم سے کم میں نے کہا 20 سال پیچھے ہیں ہم۔ اب ہمارے ہاں جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں انویسٹمنٹ کو جوا تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ گیمبلنگ تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح سے آپ بازار سے جوتے یا کپڑے خریدنے جاتے ہیں، اور جن کمپنیز کے آپ خریدتے ہیں پروڈکٹس، مثلا ڈیلی بیسس پر آپ نے سیمنٹ خریدا ہے، سریا خریدا ہے، آپ نے شوگر خریدی ہے، یا آپ اسی طرح چائے کی پتی خریدتے ہیں، یا آپ کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، یہ جو کمپنیز ہیں انہی کے شیئرز ہی تو سٹاک مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہوتے ہیں، انہی میں تو آپ نے پارٹنر بننا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ریئل جو ہے وہ بزنسز ہیں، یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جب آپ کسی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں تو جتنے آپ شیئر خریدتے ہیں اتنے پرسنٹ آپ اس کمپنی میں مالک بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، آپ 5,000 پاکستانی روپیہ انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ شروع کرے، 5 سال کا پلان بنائے، ہر مہینے 5,000 سے 10,000 روپیہ آپ نے سٹاک ایکسچینج میں 550 کمپنیز ہیں، ان میں سے جس کمپنی کے شیئر آپ کو اچھی قیمت پہ مل رہے ہوں، مناسب قیمت پہ مل رہے ہوں، آپ 100 شیئر خریدیں، آپ 5 خریدیں، آپ 10 خریدیں، آپ 1 شیئر خریدیں۔ اگر آج آپ 1 شیئر خریدتے ہیں ₹5 کا فار ایگزامپل، تو ایگزیکٹلی 5 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر ₹500 کا ہو یا ₹1,000 کا ہو۔ آج آپ نے اسے ₹5 کا خریدا ہے اور 5 سال بعد وہ ₹1,000 کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 گنا وہ جو ہے بڑھ سکتا ہے 5 سال میں۔ ہمارے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج میں سے ایک ہے، اور پوری دنیا سے انویسٹرز یہاں پر پیسہ لگاتے ہیں، نیو یارک، لندن، یورپ اور چائنا اور مختلف ممالک سے، اور یہاں سے وہ پیسہ کما کے لے کے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ وہ کماتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، ہمارے ہاں اگر کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ صبح خریدتے ہیں اور اگلے دن بیچ دیتے ہیں، یا صبح خرید کے شام کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ایک تو ٹریڈنگ لے آتے ہیں وہ، حالانکہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ میں بڑا فرق ہے۔ ٹریڈنگ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، صبح خریدا اور شام کو بیچ دیا یا 4 گھنٹے بعد بیچ دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اسی چیز کا ہونا ہے جب آج آپ نے خریدا اور کم سے کم شیئر کو آپ نے 2 سال رکھا، میں نے کہا کم سے کم آپ نے 2 سال رکھنا ہے۔ لیکن آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنا مائنڈ بناتے ہیں کہ میں نے 5 سال یا 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے جن کے چھوٹے ہیں تو وہ بچوں کی شادی کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھوا دیتے ہیں، یا انشورنس سے کمپنی سے انشورنس کے پیکیجز لے لیتے ہیں، یا بچت اسکیموں میں پیسہ لگا دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آپ وہی جو پیسہ ان کو دیتے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں لگائیں، آپ شیئر خریدیں۔ اب شیئر خریدنے کا طریقہ ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا، اب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بالکل سمپل ہے۔
آپ اسٹاک ایکسچینج میں بروکر کے ساتھ جیسے بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ایسے ہی بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھلتا ہے. جیسے بینک میں آپ کے پیسے رکھے جاتے ہیں ایسے ہی اسٹاک ایکسچینج میں آپ کے شیئر رکھے جاتے ہیں. آپ 1 شیئر خرید لو، آپ 10 خرید لو، آپ 5 خرید لو، جتنے بھی شیئر خریدو گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے جائیں گے. آپ ہر مہینے 10 20 50 100 شیئر جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو آپ 5,000 10,000 روپے کے شیئر خرید کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جائیں. آج آپ نے کسی کمپنی کا شیئر خریدا 10 روپے کا، 5 سال بعد آپ دیکھتے ہیں وہ 2,000 کا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے گھی کی قیمتیں یہ نہیں رہنی ہے، آپ کو پتہ ہے چینی کی قیمتیں یہ نہیں رہنی ہے، سیمنٹ کی قیمت یہ نہیں رہنی ہے، بجری کی قیمت یہ نہیں رہنی ہے، کپڑوں کی قیمتیں یہ نہیں رہنی ہے، فرنیچر کی یہ نہیں رہنی، ہر چیز کی قیمت 5 سال بعد بڑھ جانی ہے. تو وہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز کی قیمتیں بھی تو بڑھیں گی نا. تو آپ اس 5 سال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لانگ ٹرم 5 سال یا 10 سال کے لیے شیئر خریدیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو ہم یہ سیریز شروع کی ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے. آپ خود بھی خرید سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج سے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کم پڑھے لکھے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. ہم بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے خرید رہے ہیں، آپ ہمارے گروپ کا حصہ بن جائیں. ہم آپ سے صرف 5% کمیشن لیں گے، صرف 5%. ہم آپ سے کمیشن لیں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایک تو سکھائیں گے، اور دوسرا آپ ہمارے ساتھ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ یہ شیئر خرید لیں اور اسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیں. بروکر بھی ہم آپ کو ریکمنڈ کر دیں گے، بروکر کو کہیں گے تو ہم آپ کی جگہ پر اسے کیا بھی دیں گے. آپ اپنے پیسے سے خود شیئر خریدیں گے اور آپ ہی کے اکاؤنٹ میں رکھے جائیں گے، ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہوں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے، آپ ہی مالک ہوں گے. آپ 2 سال 4 سال 10 سال اس کو رکھیں. دوسرا یہ کہ اگر اللہ نہ کرے زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، زندگی میں اگر آپ کو سال بعد 2 مہینوں بعد 6 مہینوں بعد ضرورت پڑتی ہے پیسے کی، تو آپ جب چاہیں اس شیئر کو اسی یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ صبح چاہیں تو اسی وقت بیچ سکتے ہیں، اسی دن چاہیں تو اسی وقت بیچ سکتے ہیں. یعنی کہ جسٹ ود ان سیکنڈز وہ سیل ہو جاتے ہیں شیئر، آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. لیکن پراپرٹی اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ سیم ڈے اسی وقت نہیں سیل کر سکتے، آپ کو گاہک ڈھونڈنا پڑتا ہے، مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 6 مہینے، بعض دفعہ سال لگ جاتا ہے. اور آپ اس لیے مارکیٹ ویلیو سے کم کر کے پراپرٹی دیتے ہیں تو پھر کہیں جا کے سیل ہوتی ہے. لیکن شیئر جس پرائس پہ بک رہا ہوگا اسی پرائس پہ اسی وقت سیل ہو جائے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی. تو یہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ انتہائی سیکیور ہے. لیکن انہی لوگوں کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے جو 2 سال 5 سال یا 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں 2 طریقے ہیں نا اسٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنے کے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں 2 سال 5 سال یا 10 سال کے لیے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ ٹریڈنگ کریں، آپ صبح جو ہے خریدیں شام کو بیچیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ شیئر کی پرائس اوپر جائے گی یا نیچے؟ ایک دن میں تو کسی کو نہیں پتا. تو اس کو گیمبلنگ کہتے ہیں. جب جوا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج نیچے ہے یا کل اوپر جائے گی، یعنی کس ڈائریکشن میں جائے گی، ایک دن کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ جوا ہوتا ہے. اور یہ مارکیٹ میکرز اور بروکرز اور جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ مل کر مارکیٹ کو اپنی مرضی سے اوپر نیچے موو کرتی ہیں صرف فائدہ اٹھانے کے لیے. کبھی وہ ریٹ گرا دیتے ہیں، کبھی چڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ صرف 1 2 یا 4 دن کے لیے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ دنوں کے لیے نہیں کر سکتے. تو جو لوگ یہ اس طرح سے کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسکیلپنگ کرتے ہیں یا ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں یا شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ لوگ بروکرز اور مافیاز کے ہاتھوں سمجھ لیں شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ ان کو شکار کرتے ہیں اس طرح سے. تو اسی لیے 98% لوگ جو ہیں ڈے ٹریڈنگ کرنے والے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، بروکر آپ کو کہتا ہے کہ میں 5 لاکھ اور آپ کو دیتا ہوں ڈے ٹریڈنگ کے لیے. وہی بروکر سے آپ پوچھیں کہ اگر میں نے 5 سال کے لیے شیئر لینے ہوں، خریدنے ہوں،
تو کیا آپ پھر مجھے 5 لاکھ کا مارجن دو گے؟ وہی بروکر آپ کو 1 سال کے لیے نہیں دے رہا، 5 مہینوں کے لیے نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ ٹریڈنگ سے اسے سیل اور پرچیز کرتے ہوئے جو فائدہ ہوتا ہے، جب آپ سیل کرتے ہیں تب بھی اس کو کمیشن ملتی ہے، اور جب آپ پرچیز کرتے ہیں تب بھی اس کو کمیشن ملتی ہے۔ تو آپ سیل کریں یا پرچیز کریں، دن میں 10 دفعہ اگر آپ بیچیں گے تو 10 دفعہ ہی جو ہے وہ اس کو کمیشن ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ جتنی دفعہ مرضی چاہیں سیل بھی کریں اور پرچیز بھی کریں۔ اگر آپ 20 دفعہ خریدتے ہیں اور 20 دفعہ بیچتے ہیں تو اس کو تو 40 دفعہ کمیشن مل گئی۔ پھر اگر آپ 1 لاکھ کے شیئر خریدتے ہیں تو کم شیئر ہونے کی وجہ سے اس کو کم کمیشن ملتی ہے، تو وہ آپ کو مارجن دیتا ہے کہ 5 لاکھ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، آپ 5 لاکھ میرا بھی لو، 1 لاکھ آپ کا، آپ 6 لاکھ کے شیئر خریدو اور بیچو۔ تو آپ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس سے پیسے لے کر ادھارے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جیسے ہی 1 لاکھ میں سے 80,000 90,000 جیسے آپ کا لاس ہو جاتا ہے تو وہ اپنا پیسہ جو ہوتا ہے 5 لاکھ پورے کا پورا واپس نکال لیتا ہے، اور آپ کا لاس کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے ڈوب گئے۔ وہی بروکر جو آپ کو 5 لاکھ ادھار دے رہا تھا ٹریڈنگ کے لیے، مارجن ٹریڈنگ کے لیے، جیسے ہی آپ کا 1 لاکھ روپیہ ضائع ہوتا ہے وہ اپنا 5 لاکھ پہلے ہی سیکیور کر لیتا ہے۔ وہ 5 لاکھ پھر کیوں نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے آپ کا 1 لاکھ ضائع ہو گیا، اب میرے 5 لاکھ سے تم کرتے رہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ 5 لاکھ کی لمٹ اسی وقت تک آپ استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ کا جو 1 لاکھ روپیہ ہے وہ مارکیٹ میں ہے۔ جیسے ہی آپ کا لاس ہوگا وہ 5 لاکھ کی جو سہولت ہے واپس لے لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو صرف اپنی کمیشن کے لیے ایک لمٹ دیتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خریداری کرو، صبح خریدو شام کو بیچو، آپ 10,000 شیئر خریدو اور اس کو زیادہ کمیشن ملے۔ تو اب 10,000 کی بجائے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو آپ 1 لاکھ کے نہ خریدیں، آپ 5,000 روپے کے خرید لیں، 100 شیئر خرید لیں، 10,000 نہ خریدیں، 100 شیئر خرید لیں، اور اس 100 شیئر کو 5 سال کے لیے آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دیں۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، اگر آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آج آپ نے جو شیئر لیا ہے 5 سال بعد اس کی قیمت کہاں پر ہوگی، آپ کا کسی صورت نقصان نہیں ہو سکتا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی کمپنی کا، کس سیکٹر کا، کس پرائس پہ اور کس وقت شیئر خریدنا ہے، کس وقت، کس قیمت پہ اور کون سی کمپنی کا خریدنا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ کو بتائیں گے بھی، اور ہم آپ کے لیے ریسرچ بھی کریں گے، فائنینشیل رپورٹس بھی ساری آپ کو انالائز کر کے طریقے بھی بتائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ ہم ہمارے گروپ کے ممبر بنیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں۔ تو 2 وجوہات ہیں بندے کے لاس کی، ایک تو مارجن ٹریڈنگ جو بروکر آپ کو پیسہ دیتا ہے، یہ صرف بروکر کو امیر کرتی ہے، یا حکومت کو ٹیکس کی صورت میں امیر کرتی ہے، یا اسٹاک ایکسچینج کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو غریب کرتی ہے۔ مارجن ٹریڈنگ آپ کو، ڈے ٹریڈنگ آپ کو کبھی امیر نہیں بنا سکتی، یہ آپ کو غریب بنائے گی۔ اس کا فائدہ اگر ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کو ہوتا ہے اور بروکر کو ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں اگر آپ منافع کما بھی لیں تو اس کا کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ دوسرا جو ہے 98% جو وجہ ہے لاس کی، وہ یہی ہے کہ لالچ۔ آپ رات سے دن نہ ہو اور دن سے رات نہ ہو، ایک ہی دن میں امیر بننا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی بھی بندہ آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی بھی بندہ جو آج امیر ہے، کیا وہ ایک دن میں امیر بن گیا؟ اس نے محنت کی، سٹرگل کی، کوئی نہ کوئی بزنس کیا، اور آہستہ 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 ترقی کرتے کرتے ایک وقت لگتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور وہ بندہ ایک فائنینشلی سٹرونگ پوزیشن پہ آتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ بہت تیزی سے امیر ہو جائیں۔ تو سٹاک ایکسچینج کے لیے ایک سمپل سی بات ہے، میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے بہت کلیئر لکھا
کہ دوز پیپل who run fast leave behind in long run، کہ جو لوگ تیز دوڑتے ہیں لمبی دوڑ میں وہ ہمیشہ سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ تیز دوڑتے ہیں لمبی دوڑ میں وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے لمبی دوڑ لگانا ہو 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر تو آپ آہستہ آہستہ جاگنگ سٹائل میں دوڑتے ہیں۔ آپ 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے نہیں دوڑتے ہیں، جاگنگ سٹائل میں آپ دوڑتے جاتے ہیں تو آپ سب سے آگے نکل جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ، باقی سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو سٹاک ایکسچینج میں آپ کو آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر مہینے تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ لالچ کو نکال دیں، جلد بازی کو نکال دیں، اس کے بدلے میں ڈسپلن کو لے کر آئیں، فوکس کو لے کر آئیں، اور اس کے بعد مارجن ٹریڈنگ نہ کریں۔ بروکر سے جو ہے لے کر پیسے اس سے مارجن ٹریڈنگ نہ کریں۔ جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنے سے ہی کر لیں۔ آپ کے پاس 1 لاکھ ایکسٹرا ہے تو آپ 10,000 کے شیئر خرید لیں، نہ خریدیں 1 لاکھ کے، پھر اگلے مہینے 10,000 کے خرید لیں، پھر اگلے مہینے 10,000 کے خرید لیں، ہر مہینے 5-10 ہزار کے خریدتے جائیں۔ تو جو ہمارے بھائی باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، یورپین کنٹریز میں، UK، امریکہ، کینیڈا، جاپان میں، مڈل ایسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو میرا ان سے مشورہ ہے کہ وہ 5 سالہ پلان بنائیں اور ہر مہینے 5 سے 10 ہزار روپیہ انویسٹ کرنے کا مائنڈ بنائیں۔ اور یہ جب آپ 5 سال کے اندر یہ پیسہ آپ اپنے ہی جو سٹاک ایکسچینج میں اپنے ہی اکاؤنٹ میں انویسٹ کر رہے ہوں گے، سپوز کر لو آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کیا تو 5 سال بعد یہ 50 لاکھ خود بخود بن چکا ہوگا۔ اگر آپ نے 10 کیا تو یہ 1 کروڑ بن چکا ہوگا۔ آپ 5 یا 10 ہزار روپیہ آسانی سے آج انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن 5 سال بعد 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہوئے ہیں، اربوں پتی ہوئے ہیں، وہ سٹاک ایکسچینج سے شیئر کی ٹریڈنگ کر کے، انویسٹمنٹ کر کے امیر ہوئے ہیں۔ آپ میرے پیارے بھائی، پلان یہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ہمارے گروپ کا حصہ بنیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم نے بہت چھوٹی مائنر سی کمیشن رکھی ہے 5%۔ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں، ہم آپ کو سکھائیں گے بھی، ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ کن کمپنیز کے شیئر خریدنے ہیں، کس وقت خریدنے ہیں اور کتنے میں خریدنے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، آپ 5 سالہ پلان میں ہمارے ساتھ آئیں گے، کم سے کم 2 سال سے پہلے آپ نہیں سیل کریں گے اپنے شیئرز کو، اور آپ ہی کے ہولڈ میں رہیں گے شیئرز، اور آپ ہر مہینے ایک لمٹ سیٹ کریں گے کہ آپ نے 5,000 کے شیئر خریدنے ہیں یا 10,000 کے خریدنے ہیں۔ تو آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں ہیں، آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ کھول کر آن لائن ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آپ کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا۔ ہم آپ کو اس کے حوالے سے ساری انفارمیشن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے۔ آپ ہمارے یہ نیچے جو ہے کمنٹس میں لکھیں جو آپ کے سوالات ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمارے یہ جو چینل کی ڈسکرپشن ہے جا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے گروپ کو جوائن کریں۔ ہم آپ کو سٹاک ایکسچینج میں کام کرنے کا طریقہ سکھائیں گے بھی، اور آپ ہمارے ساتھ مل کر کاپی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کاپی ٹریڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو شیئرز ہم خود خریدیں گے، ہم آپ کو انہی کا مشورہ دیں گے کہ آپ بھی وہ خریدیں، اور ہماری ریسرچ اور محنت سے فنڈامنٹل انالیسز، ٹیکنیکل انالیسز، ایموشنل انالیسز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیزنل انالیسز کرنے کے بعد کوئی بھی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں۔ تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے۔ بہت سے لوگ اگر ٹیکنیکل یا فنڈامنٹل انالیسز کو نہیں سمجھتے تو ہمارے ساتھ کاپی ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور 5% ہم ان سے کمیشن چارج کریں گے، ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ 2 طریقے جو لاس کے میں نے بتائے، لالچ سے بچنا ہے آپ نے، اور مارجن ٹریڈنگ آپ نے نہیں کرنی۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ جو آپ نے 2 طریقے بتائے کہ ہمارے بھائی ان کو استعمال کرتے ہوئے نقصان سے بچ سکتے ہیں،
बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2021 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सबसे बेहतर है? देखें कि आज तक की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं आई जी जिसने सर। पूरी दुनिया को बंद किया हो, बिल्कुल सर। सारे बिजनेसेस को बंद किया हो। इस वजह से आज स्टॉक मार्केट या बिजनेसेस जो है वो बॉटम प्राइस पर है, सबसे कम कीमत पर है। बिल्कुल सर ऐसा ही। दोबारा ज़िंदगी में ये मौका कभी नहीं आएगा। आज आप जो शेयर खरीदेंगे वो 5 साल बाद बहुत आगे बहुत महंगा हो चुका होगा। बिल्कुल सर ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में सी पैक मुकम्मल होने जा रहा है, अगले 2 साल में ऑपरेशनल होने जा रहा है। तीसरी बात कि FATF की लिस्ट से इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आता है जैसे ही, जी तो सर। इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आ जाएगा। चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के फंडामेंटल्स बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में मोबाइल बनना शुरू हो गए हैं, अब पाकिस्तान में लैपटॉप बन रहे हैं, अब पाकिस्तान में 4G 5G आ रहा है, पाकिस्तान में IT बढ़ रही है, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर तरक्की कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में अब गाड़ियाँ असेंबल भी हो रही हैं और आगे प्रोडक्शन के प्लांट्स भी लग रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा और ही। चाइना अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अब चाइना में की स्टॉक एक्सचेंज में अगर 2.5 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 550 कंपनी, 550, 2.5 लाख और 550, कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फर्क है तो सर। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख जो है वो उनमें से ज़्यादातर ट्रेडर हैं। हालांकि कम से कम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ बंदा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो ये दुनिया के मुकाबले में बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन अभी यहाँ बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है। और आने वाले वक्त में जैसे पाकिस्तान में सी पैक है, मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान में तेल दरियाफ्त हो रहा है, टूरिज़्म बढ़ रही है, पाकिस्तान में वीज़ा आ गया है। तो ये सारी चेंजेस जो आ रही हैं इससे स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सर ऐसा ही तो है। हम ये देख रहे हैं कि आज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले वक्त में वो 1000 गुना बढ़ सकती है अगर आज आप कम से कम कीमत पे ख़रीद लेते हैं और उसे अपने अकाउंट में सेव कर लेते हैं। हर महीने आप 100 शेयर ख़रीदें, 200 ख़रीदें, 500 ख़रीदें। 5 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, इतने की तो कुल्फ़ी नहीं आती, टॉफ़ी नहीं आती। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो आप उसे आज ख़रीद के रख लें, कल को आपके बच्चों का और आपका मुस्तकबिल सिक्योर होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से गाइड किया जो मेरे लिए और हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी था। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।